عن عمرو أبا الشعثاء قال سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب قال وأنا أظنه. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اعمال بنائے ہیں۔ نماز ایک بہت عظیم عمل ہے۔ اس کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہے، نماز کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، نماز کا فائدہ عین موت کے وقت بھی ہے، نماز کا فائدہ قبر میں بھی ہے، نماز کا فائدہ حشر میں بھی ہے، اور نماز کا فائدہ جنت میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی دنیا کی عام چیزیں ہوں، ان کے لوگ فائدے گن گن کے تھک جاتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے فائدے لوگ گن گن کے تھک جاتے ہیں۔ اب کسی پھل کسی سبزی کے بارے میں پڑھنا شروع کریں، لگے گا کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے، حالانکہ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ اور جو چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کے بدن کی اصلاح کے لیے بنائیں، یہ چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، مٹی سے، خاک سے۔ کیلا ہے، سیب ہے، جتنے پھل ہیں اور مغزیات ہیں، ڈرائی فروٹ ہیں، یہ سارے کہاں سے آ رہے ہیں؟ زمین سے، مٹی سے نکلتے ہیں۔ انسان کے بدن کو طاقت اور تحفظ دینے کے لیے اللہ نے مٹی سے ایسی کمال کی چیزیں نکال دیں، اور اللہ رب العالمین نے انسان کی روح، چونکہ روح اوپر سے آئی ہے، انسان کی روح کو طاقت دینے کے لیے، انسان کی روح کے حفاظت کے لیے اللہ نے جو کچھ غذائیں نازل فرمائی ہیں، یہ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ مٹی سے نہیں نکلی عام جگہ سے۔ اس کے لیے اللہ نے عرش کے دروازے کھولے، اس کے لیے اللہ نے وحی نازل فرمائی، اس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، فرشتوں کو اس کام پہ لگایا، اور یہاں بھی عام لوگ نہیں، پیغمبروں کو اللہ نے اس کام پہ لگایا، امت کو یہ چیز سکھاؤ۔ اور جو ہمارے پاؤں کے نیچے سے مٹی سے رزق نکلتا ہے وہ بڑے کمال کا، اس کے فائدے نہیں گنے جا سکتے۔ تو جو اللہ آسمان سے پیغمبروں کے ذریعے اتار کے ہمیں دے رہا ہے، یہ کمال کی چیزیں، یہ عبادات کتنی فائدے والی ہوں گی، ان کے کمالات کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ کتاب الصلاۃ کے نام سے بڑی کتابیں لکھی گئیں، آج تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے نماز کے سارے فائدے لکھ دیے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ایسے ایسے فوائد ہیں، ایک ایک فائدے کی تشریح کرتے جائیں، سبحان اللہ، علم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو میں نے عرض کی ہے کہ یہ انسان کی روح کی غذا ہے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ اعمال۔ تو یہ اعمال اللہ نے ہمارے پاؤں کے نیچے سے نہیں، مٹی سے نہیں نکالے، اللہ نے عرش سے اتارے، عرش سے۔ اور ان اعمال میں طاقت ہے، ان میں حفاظت ہے، ان میں نورانیت ہے، ان اعمال میں برکت ہے، ان میں خیر ہی خیر ہے۔ ایک عمل میں اتنا کچھ اللہ نے لپیٹا ہوا ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے یہ کیا ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ کہنے کو کیا ہے جی 2 رکعتیں نماز کی، 4 رکعتیں نماز کی، یہ بہت چھوٹی چیز ہے دیکھنے میں، اور اللہ پاک نے اس میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے بدن سے جو خلیے ہیں،
اس خلیے میں سے اجزاء نکالتے 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 وہ ڈی این اے جس کو بولتے ہیں، اگر وہ ایک خلیے میں ایک ڈی این اے میں کوئی تقریباً کہتے ہیں 3 میٹر لمبا دھاگا سا ہوتا ہے ایک خلیے میں۔ انسان کے 1 گرام گوشت میں کتنے خلیے ہوں گے 1 گرام میں، شاید کو گن نہ سکے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی کر نہیں سکتا، بالفرض اگر ان دھاگوں کو کھینچا جائے پوری روئے زمین کے ارد گرد 3 دفعہ آپ اس دھاگے کو لپیٹ سکتے ہیں، پوری روئے زمین کے ارد گرد ایک انسان کے۔ جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں ان میں بڑا کچھ لپیٹ کے رکھا ہوا اللہ نے، بڑا کچھ بڑا کچھ۔ تو نماز کہنے کو کیا ہے جی 2 رکعتیں، ان 2 رکعتوں سے اللہ کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ یہ بدن بھی تو یہیں کی پیداوار ہے نا، مٹی کی۔ تو اللہ نے جو آسمانوں سے علم اتارے ہیں نا، پیغمبروں کا علم، وحی کا علم، قرآن کا علم، حدیث پاک کا علم، دین کا علم، سبحان اللہ، اس علم کی برکات بے حد بے حساب ہے، بے حساب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر خزانے کے مالک ہیں۔ ہر ایک کی کامیابی ناکامی ایک اللہ کے ہاتھ میں، اور ہر ایک آدمی کے لیے سعادتیں، خوش قسمتی جس کو ہم بولتے ہیں، سعادت کا مطلب خوش قسمتی۔ ہر بندہ چاہتا ہے یار میں خوش قسمت ہو جاؤں۔ سب کی خوش قسمتی ایک اللہ کے اختیار میں، کسی کے بس میں نہیں۔ اگر کسی کو اپنی خوش قسمتی نظر آتی ہو تو فخر نہ کرے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کسی نے اپنے آپ کو تو خوش قسمت نہیں بنایا، صرف اور صرف اللہ کی عطا اور مہربانی ہے۔ تو جس اللہ نے نوازا ہے فخر نہ کرے، اس اللہ کا شکر کرے، فخر نہ کرے، اللہ کا شکر ہے۔ بہت ساری چیزوں پہ انسان بڑا فخر کرتا ہے، اور یار میں بڑا صحت مند ہوں، اس عمر میں میری عمر 60 سال ہو گئی ہے اور میں فلاں فلاں کام کرتا ہوں، اتنا وزن اٹھا لیتا ہوں، آپ جوانوں سے تو میں اچھا ہوں، میری 70 سال عمر ہے، میں یہ بھی کر لیتا ہوں وہ بھی۔ ایسا نہ کہیں کہ میں اچھا ہوں، کہ اللہ پاک کا میرے اوپر فضل بڑا ہے، بس سچ صرف یہی ہے۔ میں بڑی شے ہوں، میں بڑی طاقتور ہوں، نہیں، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ کتنے بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں، بڑا وزن اٹھا لیتے ہیں، دنیا میں انعام لیتے ہیں، وہ شیر پنجاب ہو گئے۔ اللہ پاک ایسا وقت بھی لاتے ہیں کہ پھر یہی آدمی اٹھنے کے لیے، اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے 2 بندوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہوتا ہے نا یہ بھی، پھر آگے چل کے یہ بھی آتا ہے، پھر آگے چل کے یہ بھی آتا ہے کہ دنیا سے جا رہا ہے پہلوان صاحب، آپ تو شیر پنجاب ہیں، سب لوگوں کے سامنے بے لباس ہونے سے اچھا نہیں کہ آپ اٹھ کے خود نہا لیں، پھٹے پہ چارپائی پہ آگے لیٹ جائیں، ہم پردہ کروا دیتے ہیں۔ کیوں جی پہلوان شیر پنجاب خود غسل کر لے گا؟ نہیں۔ اب کپڑے بھی دوسرے اتاریں گے، نہلائیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسے کر رہے ہیں ہو رہا ہے۔ اتنا بھی نہیں ہے کہ غسل کے پھٹے سے اٹھ کے چارپائی پہ لیٹ جائے۔ شیر پنجاب ہے، میں بڑا پہلوان ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، بڑی طاقت ہے میرے اندر۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے صرف وہ اللہ کا فضل ہے۔ حدیث پاک میں، قرآن پاک میں، کہ کچھ لوگ مالدار، قارون وغیرہ، ان سے کہا گیا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جس اللہ نے رزق دیا، جس اللہ نے رزق دیا اس اللہ رب العالمین کی راہ پہ خرچ کرو۔ تو اس نے کہا جی اللہ نے کون سا رزق دیا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو جتنا میرے پاس علم ہے، یہ جو مال ہے یہ میرے علم کی برکت سے ہے۔ میں باشو پڑھا لکھا بڑا ہوں نا، علم اتنا ہے میرے پاس، یہ پیسہ تو آنا ہے، یہ جتنی دولت ہے نا میرے پاس، یہ میری سوچ سمجھ اور عقل مندی کی بنیاد پہ ملی ہے۔ اللہ کا انکار کر رہے اور کہہ رہے کہ یہ عقل کی بنیاد پہ، علم کی بنیاد پہ۔ اصل میں سمجھدار بڑا ہوں، میں مینج بڑا کر لیتا ہوں، 1 روپیہ بچا کے میں نے یہ پہاڑ کھڑے کیے پیسے کے۔
تو جو کچھ بھی ہے سوائے دھوکے کے کچھ نہیں، اگر ہے تو محض اللہ کا فضل ہے۔ قرآن پاک میں مال کا جہاں بھی تذکرہ کیا گیا اس کو اللہ کا فضل ہی کہا گیا، اللہ کا فضل۔ تو یہ انسان کا دھوکہ ہے، انما اوتیتہ علی علم، میرے پاس ڈگری ایسی بڑی ہے، میری تعلیم اتنی زیادہ ہے، نہیں ایسا نہیں، انسان کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی انسان جو آج کا بڑا عقل مند اور سمجھدار ہے، جب بڑھاپا زیادہ چھاتا ہے سمجھ نہیں آتی میں نے بات کرنی کیسے ہے، محفل کے آداب کیا ہیں یہی سمجھ نہیں آتی، اور نہ جانے کیا کیا غلطیاں انسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا بڑھاپا، جو پہلے اتنا عقل مند تھا اب عقل کہاں گئی، جوانی میں اتنا طاقتور تھا وہ طاقت کہاں گئی، بڑا پڑھا لکھا تھا اب جاہلوں جیسی باتیں کرتا ہے، بڑی ڈگریاں تھیں اس کے پاس اور اب اس کے حالات دیکھیں۔ تو بھئی انسان کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے فضل کے۔ ہمارے اندر کوئی بھی خیر کسی کو نظر آ رہی ہے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کا احسان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر ایک کی بھلائی، ہر ایک کا خوش قسمت ہونا، ہر ایک کا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے نفع حاصل کرنے کے لیے سعادت مندی کی راہیں سب کے لیے کھول دی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ تو بڑے لکی ہوں گے، بڑا قسمت والا ہے، اور کچھ لوگ بڑے بدبخت ہوں گے، بڑے بدقسمت، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ صرف اپنے رب کو پہچانو، صرف اپنے رب کے حکم ماننے والی زندگی میں آ جاؤ، پھر دیکھو وہ اب جو شکوے تھے وہ کہاں گئے۔ وہ جی میری تو قسمت ہی ایسی ہے جی، میں تو جہاں جاتا ہوں یہی ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں۔ آپ یہ سب کچھ چھوڑیں، آپ اللہ کے رستے پہ آئیں، اللہ سے عہد کر لیں، یا اللہ میری زندگی میں وہی ہوگا جو آپ کی اجازت ہوگی، بس جو آپ کا حکم ہے وہی پورا کروں گا، جس سے آپ نے روکا اس سے دور ہو جاؤں گا۔ اللہ سے ایسا معاہدہ کریں، اللہ سے، اللہ رب العالمین سے ایسا ایگریمنٹ کر کے تو دیکھیں۔ کمپنیوں میں ہم کام کرتے ہیں کتنے مشکل مشکل معاہدے کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں کوئی ملا، ہاں جی سناؤ کیسے کام کر رہے ہو؟ میرے خیال سے وہ 12 یا سے زیادہ گھنٹے کام کرتا ہے اور پوری ڈیوٹی میں کھڑے رہنا ہے، پوری ڈیوٹی میں کھڑے رہنا ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ تو بھائی پھر کیسے کر لیتے ہو؟ کہتا ہے یار مجبوری ہے، چند سال بعد اللہ کریں گے تو کوئی اچھی صورت بن جائے گی۔ کئی سال گزار لیے، کئی سال اور بھی گزارنے کو تیار ہے، سال ہا سال اتنی مشقت، اور نہ جانے لوگ کتنی کتنی مشکلات اٹھاتے ہیں۔ جی میرا کنٹریکٹ ہو گیا، جی میری ان سے بات ہو گئی ہے، معاہدہ ہو گیا، سائن ہو گیا، اب کیا کریں؟ یہ سائن اللہ سے کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین سے یہ ایگریمنٹ اپنے رب سے کریں، اور خدا کی قسم اس کی برکات دیکھیں۔ یہ تصور ہی ختم ہو جائے گا کہ یہ تو قسمت والا ہے اور یہ بدقسمت ہے، کچھ نہیں۔ جو بھی اس راہ پہ آتا ہے اللہ نے اپنے ہر بندے کے لیے خوش قسمتی کی بڑی بڑی راہیں کھول کے رکھ دی ہیں، آئیں تو صحیح، دیر ہماری طرف سے ہے۔ وہ سب کا رب ہے، وہ چند لوگوں کا نہیں ہے، سب کا رب ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا کسی سے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے سعادتوں کی راہیں بنائی۔ سعادتوں میں سب سے بڑی چیز تو ہے ایمان، ایمان لانا اور پھر ایمان پہ پکے رہنا، ایمان لانا اور ایمان پہ ڈٹے رہنا۔ سامنے اربوں خربوں کی جائیدادیں آ جائیں، ایمان سے ایک قدم ہٹنا پڑے، لعنت بھیجیں ایسی جائیداد پہ، ایمان پہ مضبوط رہیں۔ اچھا کیا لگتا ہے اتنی بڑی قربانی آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر محروم ہی رکھیں گے؟ نہیں، وہ بڑا مہربان ہے۔ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں اللہ پاک بڑی خوبصورتیاں عطا فرمائیں گے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف پیسے سے تو نہیں آتی۔ آج ہم نے اللہ کے لیے پیسہ ٹھکرا دیا ہے اللہ کے لیے تو کوئی بات نہیں، ضروری نہیں کہ اسی طرح کا پیسہ مجھ دوسرے رستے سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کر دیں گے، اللہ پاک صحت دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے، اولاد فرما بردار ہو جائے گی، جناب جہاں جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔
تو یہ رزق سے بڑا رزق ہے جو اللہ نے دی ہے۔ یہ چیزیں پیسے سے نہیں ملتی۔ اگر پیسے کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے تو اللہ وہ چیزیں دے گا جو پیسوں سے بھی نہیں ملتے، اور کبھی اللہ پیسے کے بدلے پیسہ عطا فرما دے گا۔ تو لہٰذا اللہ پاک سے ایگریمنٹ، اللہ پاک کے دین پہ مضبوط ہونا۔ تو پہلی چیز ہے ایمان، ایمان سیکھنا، سمجھنا، پکے ہو جانا، اور رب سے دعائیں کرنا، یا اللہ مجھے موت اسی ایمان پہ دینا۔ جنازے میں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آخری الفاظ ہوتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ ہم میں سے جسے زندہ رکھنا اسلام پہ زندہ رکھنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا اللہ ہم میں سے جسے بھی موت دینا ایمان پہ موت دینا۔ یہ سب سے بڑی حاجت ہے ہماری، سب سے بڑی حاجت کہ ہماری موت ایمان پہ آ جائے۔ قرآن کریم میں ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے باپ بیٹا ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کی موت آئی اپنی اولاد کو جمع کیا، پھر جب کبھی اسحاق علیہ السلام کی موت آئی، یعقوب علیہ السلام کی پوتا ہیں یعقوب، ان کی جب موت آئی انہوں نے بھی موت کے وقت اپنی اولاد کو جمع کیا، بات دونوں نے ایک کی، اپنی اولاد کو جمع کر کے فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بیٹا اللہ جو دیتا ہے نا اپنے بندوں کو چن چن کے دیتا ہے، چن چن کے، جو جس کے لیے سوٹیبل ہو، جو جس کے لیے مناسب اللہ پاک سمجھتے ہیں دیتے ہیں۔ فرمایا آپ کو اللہ نے کائنات کی سب سے قیمتی چیز دے دی، اور وہ ہے کہ تمہارے لیے دین چن لیا اللہ نے، دین والا گھرانہ، پیغمبر کی اولاد، دین پھیلانے والے، دین کے لیے مشقتیں اٹھانے والے، اللہ نے ایسے گھرانے میں تمہیں پیدا کر دیا۔ اب اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے، اب اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس اسلام کے علاوہ کسی حالت میں موت نہ آئے، جب بھی موت آئے تو ایمان پہ آئے تمہیں، یہی اس کا شکرانہ ہے۔ اللہ نے دین والا گھر دیا، یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں نا، اللہ نے آپ سب کو دین والا گھر دیا تبھی یہاں بیٹھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں تو اتنا بڑا نیک نہیں ہوں، ایسی بات نہیں، اگر بالفرض آپ کی بات ٹھیک ہی ہو کہ آپ اتنے نیک نہیں ہیں بالفرض، تو بھائی آپ کے بزرگ بڑے نیک تھے اس لیے یہاں بیٹھے، آپ کی والدہ، آپ کے والد صاحب، آپ کے بڑوں کی نیکی یہاں لے کے بیٹھی ہے۔ بہت سارے لوگ نہ جانے کن حالات میں ہوتے ہیں لیکن بڑوں کی نیکی لے کے ان کو چل رہی ہوتی ہے، بڑوں کی نیکی۔ وہ میں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا حضرت خضر کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں 3 واقعات پیش آئے تھے۔ بھلا پہلا واقعہ عجیب و غریب کیا ہوا؟ حضرت خضر نے ماشاءاللہ یاد رکھتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، نئی کشتی ہے اٹھ کے پھٹا توڑ دیا بلا وجہ۔ دوسرا کام کیا کیا؟ بچے کو قتل کر دیا، ماشاءاللہ۔ تیسرا دیوار گرائی۔ قرآن میں ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ جو 2 یتیم بچے تھے جن کا خزانہ نکال کے یتیم بچوں کے حوالے کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک وقت کے پیغمبر اور ایک اپنے تکوینی امور کے مامور، ان 2 بڑی زمانے کی ہستیوں کو بھیجا کہ اپنے ہاتھوں سے نکال کے ان کے حوالے کرو۔ یہ جو 2 بچے تھے اتنی ان کی قسمت کہاں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کا ہم نے اتنا کیئر اس لیے کیا ان بچوں کا کہ کان ابوہما صالحا، ان کے جو باپ تھے نا والد، وہ بڑا نیک آدمی تھا، والد نیک تھا، والد دنیا سے چلا گیا، اللہ رب العالمین نے اس کے بچوں کا کتنا خیال رکھا۔ یہ راز پہلے کھلتا، لوگ لے جاتے، کھا پی جاتے، یتیم بیچارے روتے پھرتے ہوتے، اللہ نے حفاظت بھی فرمائی، وقت آنے پہ ان کی جھولی میں پہنچا دیا اللہ۔
اور کن ہستیوں کو رب نے بھیجا؟ کوئی گلی کے مزدور سے ہی اللہ کام کروا دیتا؟ کن ہستیوں کو اللہ نے بھیجا؟ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس سے مراد ان کی 7ویں پشت کا دادا ہے، وہ بڑا نیک تھا، اس کی نیکی کا اثر تھا کہ اللہ پاک نے ان یتیموں کا خیال کیا، اور ان یتیموں کا والد جب فوت ہوا تو نیکی 7ویں دادے کی تھی کہ اللہ پاک نے اس کے مال کی حفاظت فرمائی۔ 7ویں دادے کی، 7 نسلوں تک جو اللہ لاج رکھتا ہے۔ اس بندے نے میرے لیے تکلیف اٹھائی، یہ بندہ اس سے مخلص ہو کے سجدے کیا کرتا تھا، 7 نسلوں تک رب لاج رکھتا ہے کہ آدھی رات ہوتی تھی 4 بجے بیٹھ کے میرے سے مانگ رہا ہوتا تھا۔ اللہ لاج رکھتا ہے نا دوستی کا مزہ۔ دوستی اللہ سے لگائی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کی طرف سے آفر ہے۔ فیس بک پہ نا وہ آتی ہے، ریکویسٹ آتی ہے کہ آپ اس سے دوستی کرنا چاہیں، اس سے لائن لگی ہوتی ہے دوستوں کی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آفر ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ فرماتے ہیں میں پہلے ہی بتا رہا ہوں ایمان والوں کا میں دوست ہوں دیر تمہاری طرف سے۔ یہ دوستی لگائیں اور پھر اس دوستی کا نبھانا دیکھیں، اللہ کیسے نبھاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پھر وہ کر کے دکھاتے ہیں اپنے پیاروں کا کہ جو کسی کی وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اللہ وہ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو سعادتیں اللہ کے ہاتھ میں، خوش قسمتیاں اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے خوش قسمتی کے موٹر وے بنا دیے، کھلے راستے، آئیں چلیں، آپ تھکیں گے، آپ تھک کے بیٹھ جائیں گے، یہ راستے ختم نہیں ہوں گے، اللہ اتنا کچھ عطا فرمائیں گے آپ کو۔ اور ان میں پہلی چیز ایمان۔ میں نے کہا ایمان جسے مل گیا اس کی پہلی فکر یہ ہونی چاہیے یا اللہ میری موت ایمان پہ آئے، پہلی فکر۔ اور ایمان کے بعد یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اعمال ہیں، یہ عرش سے اترے ہوئے تحفے ہیں، عرش سے۔ میں نے کہا خاک سے نکلی ہوئی چیز اتنے نفع دیتی ہے۔ وہ جو سوہانجنا ہے، 350 بیماریوں کا علاج، اس کے پتوں کا یہ فائدہ، چھلکے کا یہ فائدہ، پھولوں کا یہ فائدہ، پھلیوں کا یہ فائدہ، جڑوں کا یہ فائدہ، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور فائدے آپ گنتے جائیں، اس بیماری میں، اس بیماری میں، اس بیماری میں، اتنے فائدے۔ اللہ اکبر، اللہ ہے کہ یہی درخت پیدا کر دیتا ہمارے لیے کافی تھا۔ خاک سے نکلنے والی چیز اتنی کمال کی ہو سکتی ہے تو عرش سے اترنے والے تحفے کیسے کمال کے ہوں گے۔ یہ روح کی غذائیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر بڑی طاقتور چیز ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بنائیے، کم از کم سارے کام چھوڑ کے روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں، عادت، پکی عادت۔ یہ مجھے تو ٹائم نہیں ملتا، مصروف ہوتا ہوں، کاروبار ہوتا ہے۔ محترم جب قبر میں اترو گے یہ کاروبار ساتھ ہوگا، لینے دینے، کھاتے لکھ رہے ہیں، لا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، سارا کچھ، وہ کدھر جائے گا؟ سارا سب خاک ہے، مٹی ہے۔ میرے کام کیا آئے گا؟ میرے کام یہ آئے گا لا الہ الا اللہ، یہ 100 دفعہ۔ اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پڑھنا شروع کر دیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، شوق سے، محبت سے، ایک ایک لفظ محبت سے نکلے، پورا اللہ رب العالمین کے سامنے دھیان، یوں جیسے میں رب کے سامنے بیٹھ کے رٹے لگا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، یہ اس سوچ سے پڑھیں، اور 10-15 دفعہ پڑھ کے پھر پورا کلمہ شریف پڑھ لیں، پھر 10-15 پڑھ کے پھر پورا کلمہ، آخر میں پھر پورا، یوں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، دل کی حالت ہی کوئی اور ہو جائے گی۔ ہم خود کہیں گے یار یہ تو بڑا کام ہے۔ اور
ایک کام ہے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، اور زیادہ نہ صحیح، صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سب سے چھوٹا استغفار ہے، یہی 100 دفعہ پڑھ لیں۔ اور ایک فرمایا کہ وہ درود پاک، یہ 100 دفعہ یہ تینوں چیزیں پڑھ لیں، یہ کم از کم جو یہ پابندی سے کرے یہ ذاکرین میں شمار ہوگا۔ جس طرح نمازیوں میں شمار اسی کا جو 5 وقت کی پڑھے، 2 وقت کی پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، 3 وقت کی بھی، 4 ٹائم کی بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ہم سے نہیں پڑھی جاتی، اٹھا نہیں جاتا، 5 وقت کا جو ہے وہی نمازی ہے۔ تو ذکر کرنے والا ذاکرین میں سے وہ ہے جو کم سے کم روزانہ اتنا کر لے، اور اس کام پہ لگتے ہیں 10-12 منٹ، بس 10-12 منٹ۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنی قبر کے لیے۔ پیسے سے زیادہ قیمتی دولت یہ ہے، تو یہ اپنی جیب میں رکھنی چاہیے، نہ جانے کب مٹی میں اترنا ہے۔ تو عرض کیا ہے کہ ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ کا ذکر، یہ بڑی چیزیں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت بڑا کام ہے اور بہت سعادت والا کام ہے۔ یہ بھی سعادت کی راہیں ہیں، خوش قسمتی کے راستے ہیں، اور ان کاموں کے ساتھ ساتھ تھوڑا آگے چل کے کوئی جگہ آتی ہے کہ بندہ تھک جاتا ہے۔ تھک کیوں جاتا ہے؟ بندہ دیکھتا ہے میں نے اتنے اعمال کیے لیکن یہ گناہ نہیں چھوٹا، یہ نیک عمل کیے پھر گناہ ہو گیا۔ اب بندہ مایوسی کی طرف آتا ہے۔ اس مایوس ہونے والے کے لیے بھی اللہ نے اس سے بڑا راستہ رکھا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لو، اللہ سے مانگنا شروع کر دو، یا اللہ میں آپ کا کمزور سا بندہ ہوں، اللہم اننا ضعفاء ولا حول لنا ولا قوت لنا الا بک، یا اللہ میں کمزور سا ہوں، غلطی بھی کر جاتا ہوں، یا اللہ مجھے توفیق دے غلطی نہ کروں، جو ہو گئی معاف کر دے۔ آپ کی توفیق سے ہی ہونا ہے جو ہونا ہے۔ عاملنا بما انت اہلو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ بڑے کمال کے سکھائے۔ فرمایا آپ رب سے کہیں ولا تعاملنا بما نحن اہلو، یا اللہ میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا جس کا میں حقدار ہوں، میں تو گناہ گار خطا کار ہوں، جہاں میرے پاس ٹوٹی پھوٹی نیکیاں وہاں بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، تو یا اللہ میں تو سزا کا حقدار ہوں، یا اللہ میرے سے وہ معاملہ نہ کرنا جس کا میں حقدار ہوں، یا اللہ وہ معاملہ کرنا جو آپ کی شان کے مناسب ہو، اور جو رحمان رحیم مہربان رب کی شان کے مناسب ہو، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والے کی شان کے مناسب ہو، یا اللہ وہ والا معاملہ کرنا۔ تو آپ علیہ السلام نے سکھایا کہ جب تم اعمال میں تھک جاؤ، کہیں مایوسی آنے لگے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لو۔ اب یہ چیز تمہیں عبادتوں سے زیادہ آگے لے جائے گی، یہ چیز تمہیں عبادتوں سے زیادہ آگے لے جائے گی، بڑی اونچی پرواز کروا دے گی یہ چیز۔ عبادات سے بھی بندہ اتنا آگے نہیں جاتا جتنا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنے لگ جائے۔ اس کی وجہ اصل میں تو نماز بھی اسی لیے ہے، اصل میں نماز، وہ آپ جانتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج پہ کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے باتیں کی تھی نا، اور ایسی باتیں کہ بس ایسے ملاقات ہو گئی رب سے ملاقات ہو گئی، رب سے باتیں۔ اس معراج کے موقع پہ اللہ نے ہمارے لیے تحفہ دیا تھا کہ وہ عرشوں والی معراج تو ہر ایک کا مقدر نہیں، وہ تو بڑوں کا حصہ تھا، لے گئے، لیکن فرمایا میرے نبی آپ کا ہر امتی چاہے تو مجھ سے مل سکتا ہے، باتیں کر سکتا ہے، اپنے گھر میں اپنی مسجد میں وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور کہے سبحانک اللہم، یا اللہ آپ کی ذات بڑی پاک ہے، وبحمدک، یا اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، وتبارک اسمک، یا اللہ آپ کا نام بڑی شان والا اور آپ کا نام بڑی برکتوں والا ہے، آپ کے نام میں بڑا کچھ ہے، وتعالی جدک، یا اللہ آپ کی عظمت بڑی زیادہ،
ولا الہ غیرک، یا اللہ عبادت کے لائق صرف آپ ہیں اور کوئی نہیں۔ ایسے نماز میں آخر تک یہی کچھ ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، رب سے باتیں پڑھتے 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 رکوع میں جاتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، قیام میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ اس کی نماز کی بات ہے جو پوری طرح متوجہ ہو کے رب سے باتیں کر رہا ہے، باتیں، اس کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ادب سے احترام سے باوضو ہو کر سبحان اللہ باتیں رب سے کرتے کرتے اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے، دیکھو 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 میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو دیکھو اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری تعریف ثنا کر رہا ہے، میرا بندہ میری صفات بیان کر رہا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں مجدنی عبدی، یہ میرا بندہ میری عظمت بیان کر رہا ہے، میری عظمت بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی وفائیں اللہ کے لیے پیش کرتا ہے، یا اللہ یہ سر جب بھی جھکے گا نا صرف آپ کے آگے جھکے گا، ایاک کیا مطلب، صرف آپ کے لیے ہی جھکے گا، و ایاک نستعین، اور یا اللہ یہ ہاتھ جب اٹھیں گے نا صرف آپ کے آگے اٹھیں گے، سر جب جھکے گا صرف آپ کے آگے، ہاتھ جب اٹھاؤں گا صرف آپ کے آگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، فرشتوں یہ جو بات کی ہے نا یہ ہے اس کا میرا ایک معاہدہ محبت کا، اور وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب میرا بندہ جو مانگے گا عطا کروں گا، جو مانگے گا عطا کروں گا۔ پھر اس کے بعد ہم مانگتے کیا ہیں، یہیں سے مانگنا شروع ہو جاتا ہے، اور مانگنے کے لیے فرمایا کہ ہم مانگتے ہیں سیدھا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مانگنے کے لیے بڑا کچھ تھا، یا اللہ پیسے بھی دے دے، یا اللہ کوئی اچھا سا مکان بھی ہو جائے، کوئی گاڑی بھی مل جائے، وہ میرے بیٹے کی ملازمت بھی لگ جائے، وہ فلاں فلاں کام رہتے ہیں وہ بھی ہو جائے، بڑا کچھ، یہ سب ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے، اور کہاں سے مانگنا ہے، اللہ سے ہی لینا ہے۔ بڑا کچھ ہوتا ہے مانگنے کا، وہ میری بیماری ہے شفا ہو جائے، وہ بیمار ہے وہ بیمار ہے، فلاں فلاں مسئلے ہیں، فلاں کو اللہ پاک رہائی عطا فرمائے، مانگنے کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جب اللہ عین تیار ہے دینے کے لیے تو سکھایا کیا ہے، فرمایا بڑی چیز مانگ لو، چھوٹی چھوٹی بعد میں مانگ لینا، منع نہیں ہے چھوٹی چیزیں مانگنے کا، بعد میں مانگ لینا، پہلے بڑی چیز مانگ لو۔ وہ کیا، یا اللہ سیدھے رستے پہ رکھنا، جب ہم سیدھے رستے پہ رہیں گے اللہ سے دوستی برقرار رہے گی، اللہ سے محبت بڑھے گی، ہر نماز ہر رکوع ہر سجدہ اور آگے بڑھا دے گا ہمیں، تو اس سے دوستی اللہ کی بڑھے گی تو سارا کچھ مانگتے رہیں گے، دوستی پکی ہوگی۔ تو اصل مانگنے کی چیز کیا ہے، یا اللہ سیدھے رستے پہ رکھنا، ان لوگوں کا رستہ جن پہ آپ نے انعام کیا۔ پھر مانگتے مانگتے بندہ رکوع میں جاتا ہے، کیا کہتا ہے، سبحان اللہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ العظیم کہہ سکتے تھے، اگر وہ کہتے تو کیا مطلب ہوتا، وہ بھی بڑا کمال کا مطلب ہوتا کہ اللہ بڑی عظمت والا ہے، وہ بڑا پاک ہے، نہیں، کیا لفظ ہے، محبت دیکھیں، اس میں محبت دیکھیں، گہرا رشتہ اللہ اور بندے کا، سبحان ربی العظیم، بہت پاک ہے میرا پالنے والا رب جو بڑی عظمت والا ہے، میرا رب میرا رب، اور رب کو ہی کہہ رہے ہیں میرا رب، سامنے بیٹھ کے بندہ اس کو اپنا کہتا ہے، وہ کسی وجہ سے کہتا ہے، محبت کی یہ خیر ہوتی ہے۔ تو رکوع میں جھک کے اللہ کے آگے کھڑا ہے، سبحان ربی العظیم، میرا رب،
اور پھر اس میں کیا لفظ ہے؟ رب. میرا خالق ہو سکتا تھا، میرا مالک ہو سکتا تھا، میرا اللہ کہہ سکتے تھے. کیا کہا؟ میرا رب. کیا ہوتا ہے؟ مرضی اسی کی ہوتی ہے بھائی جو پالنے والا ہوتا ہے. آپ بکرا خرید کے لائے منڈی سے، آپ نے پالا ہے. آپ بکرا بیچنا چاہیں تو اگر اللہ بکرے کو زبان دے اور بکرا کہے کہ میں تو نہیں بیچنا، میں تیرے گھر جانا ہی نہیں، اس کی کوئی سنے گا؟ بھائی ہم نے پالا ہے تجھے، کھلایا پلایا بڑا کیا، تو کون ہے بولنے والا؟ مرضی کس کی ہوتی ہے؟ پالنے والے کی. میں نے یہاں نہیں کھڑے ہونا، میں نے وہاں کھڑے ہونا ہے. مجھے گلی میں جا کے باندھو، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر وہ کہے بھی صحیح، اللہ زبان بھی دے، ہم اس کی تھوڑی مانیں گے. ہم اس کی نہیں مانیں گے، اپنے حساب سے رکھیں گے اس کو. تو کیا ہے؟ مرضی کس کی بھائی؟ پالنے والے کی. اپنی حیثیت بھی ویسے پہچاننی چاہیے کہ وہ پالنے والا ہے. یہ جو کچھ ہے نا ہمارے پاس، یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے. اللہ نے یہ نعمتیں کسی اور کو نہیں دیں، ان کا رب بھی اللہ ہی ہے. یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. کائنات کی بہترین نعمتیں انسان کے لیے رکھی، کائنات کی بہترین نعمتیں، اور ایسی نعمتیں جن میں عزت بھی ہے، جن میں عزت بھی ہے. جانور کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، لیکن گلے میں رسا ڈال کے رکھتے ہیں ہم اس کو. پیار بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن عزت ہے اس میں؟ عزت کوئی نہیں. جب بھی کہتے ہیں ڈنگر کہتے ہیں، جانور کہتے ہیں اس کو. اللہ پاک نے انسان کو مالک، اس کا بھی وہی رب ہے، ہمارا بھی وہی رب ہے. ہمیں اللہ نے عزت دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اولاد آدم کو عزت سے نوازا ہے. اللہ کھلا بھی رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے. عزت والا کھانا، عزت والا لباس، عزت والا اٹھنا بیٹھنا، عزت والا میل جول اللہ پاک دے رہے ہیں. پھر انسان اپنے آپ کو گرائے تو اس کی مرضی ہے. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پالنے والا. پھر سمجھ آتی ہے کہ یار پھر تو جھکنا ہی چاہیے تھا اللہ کے آگے. پھر تو جھکنا بنتا ہے. پھر بندہ اٹھتا ہے اور پھر سجدے میں گر جاتا ہے. سبحان اللہ. وہاں جا کے کیا کہتا ہے؟ یہی سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظمت والا رب، مجھے پالنے والا بڑا پاک ذات ہے، بڑی پاک ذات ہے. تو بہرحال انسان کو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے سعادت کی بڑی راہیں کھولی ہیں. سب سے پہلے ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اللہ کا ذکر، اور صدقہ خیرات، اور جو نیک اعمال ہو سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے. یہ سب خیر کی راہیں ہیں بڑی بڑی. آپ ان پہ جتنا چلیں گے اتنا پائیں گے. اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کہیں کوتاہی، کہیں کمزوری آئے، کہیں مایوسی آنے لگے، تو اللہ نے پھر ہتھیار دیا ہے. ہتھیار. مایوسی کہاں سے آتی ہے؟ شیطان کی طرف سے. اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. مایوسی کو کافروں والا کام کہا گیا، کیونکہ یہ آتی کہاں سے؟ شیطان کی طرف سے. اور شیطان دشمن ہے، اور دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہوتے ہیں. اس لیے دعا ایک مسلمان کا ہتھیار ہے. جہاں مایوسی آئے، اپنی کوتاہی پہ، غفلت پہ، گناہ پہ، اللہ سے مانگ لیں، یا اللہ میری غلطی بھی دور فرما دے، مجھے توبہ کی توفیق دے دے، یا اللہ مجھے پہلے سے بہتر ایمان والا بنا دے. جب مانگیں گے تو وہ بڑا عطا کرنے والا. کوئی کام ایسا نہیں جو مانگنے کے بعد نہ ہو سکے. بس ہم تھوڑے اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، اپنی لائن ٹھیک رکھیں. اللہ سب عطا فرماتے ہیں، سب عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے دعا بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں سکھائی ہیں، بڑی کمال کی دعائیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ درس میں، کل والے درس میں، دعاؤں پہ ہی چند دعائیں اور ان کی برکات اور فضیلت عرض کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں خیر و عافیت اور صحت کے ساتھ یہ درس حدیث مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے.